الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وآله مصابيح الدجى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت قابل قدر رئیس العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ چشتی سیالوی زیدہ مجدہ، نہایت قابل احترام محترم المقام عزیز مفتی محمد وسیم صاحب، دیگر علماء، حفاظ، طلباء، نعتخوان حضرات، میں امید رکھتا ہوں کہ ساری اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں۔ دو چار باتیں اس نیت سے کہ جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو ایک بڑھیا عورت بھی سود کی ہڈی لے آئی۔ اس نیت سے پوچھا گیا، یہاں تو بڑے بڑے تاجر عاجز ہیں اور تو ہڈی لے کر آ گئی ہے۔ کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں لکھا جائے۔ پہلے یہ جتنی بھی احتجاجی ریلیاں ہوتی ہیں، ان کا مقصد بہت بڑا مجمع نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے، مقصد کا اظہار کہ ہم کیوں باہر آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اللہ کے پاک کلام کی عزت پر مر مٹنے کے لیے باہر آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا مشرب ہے، ہمارا مسلک ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آئے ہیں۔ اور سویڈن کی مجرمانہ اور حاسدانہ اسلام سے بغض اور نفرت کی بنیاد پر ایک مسلمانوں کے عید تہوار کے دن بڑی خاص مقصد کے لیے اللہ کے پاک کلام کو جلا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا گیا۔ ان تمام مسلمان جن کے دل زخمی ہیں ان میں پیر محل والے بھی شامل ہیں۔ اس کڑی دھوپ میں میں آپ لوگوں کو اس سڑک پر بیٹھ کر میں اپنے آقا کی خدمت میں عرضگزار ہوں، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، ہمارا نام بھی آپ کے غلاموں میں ہے، ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یہ سارے آپ کی عظمت کے لیے، آپ پر نازل ہونے والے کلام کی عظمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ تھا ہمارا باہر نکلنے کا مقصد۔ اس کے بعد ہم احتجاج غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے بھی کرتے ہیں اور مسلمان سلطنت سے بھی کرتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق تقریباً 8 ارب کے قریب اس وقت انسانوں کی آبادی ہو چکی ہے اور ان میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ پوری دنیا پر چوتھا حصہ مسلمانوں کی تعداد ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم اپنے مالک پر توکل نہیں کر رہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا یہی خلاصہ تھا،
ایمان والے تو یہی ہیں جو اللہ کا نام سن کر ان کا دل وجد میں آتا ہے یا خوف میں آتا ہے، خشیت الہی میں تڑپتا ہے، اور جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جب تک یہ مسلم اقوام کے لیڈران اللہ پر توکل نہیں کریں گے، ہم سب مسلمان اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، غیر مسلم اس قسم کے مجرمانہ کام کرتے رہیں گے۔ جب قوم اللہ کے نام پر کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ کی محبت میں کھڑی ہو گئی تو پھر یہ جتنے بھی ہوں گے سب نکھٹو ہوں گے، سب ٹوٹرو ہوں گے، کوئی کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخری بات ہے، باقی یہ نفرت کی وجہ سے حضرت علامہ صاحب نے کہا کہ سفیر کو نکال دیا جائے، یہ نفرت کے لیے، مگر نہ اس سفیر کا کیا کرنا کرانا، یہ ہماری نفرت ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ یہ ہماری نفرت ہے کہ پوری اسلامی دنیا مل بیٹھے اور اس کے غیر مسلموں کے خلاف اور اس واقعہ کے خلاف ایک بہت بڑی مذمتی قرارداد کے بعد لائے عمل تیار کیا جائے۔ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اس کو نکالا، ہم نے یہ غصے کا اظہار کیا ہے، اس کی سارے پرچم کے رنگوں کا کیا ہے؟ یہ غصے کا اظہار ہے کہ تم اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہو۔ میرے سامعین، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم کب کامیاب ہوں گے؟ ہم اپنے آپ پر اپنے نبی کی سیرت نافذ کریں، ہمارے حضور کی صورت کیا تھی، ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، ہمارے نبی کے معاملات کیسے تھے، ہمارے نبی کے معاہدات کیسے تھے، ہمارے نبی کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یا ان کے ساتھ معاہدے کرتے تھے تو کس نیت سے کرتے تھے۔ جب تک یہ قوم اللہ کے رسول کے قدموں پر نہیں کھڑی ہوگی تو کبھی کوئی خاکے بنائے گا، کبھی قرآن جلائے گا۔ اب ضرورت ہے محمدی بن جاؤ، اب ضرورت ہے مصطفی بن جاؤ۔ تمہاری شکلوں سے، تمہارے روایات سے، تمہاری تجارت سے، تمہاری شادیوں سے، تمہاری غمیوں سے، تمہارے ہر عمل سے اللہ کے نبی کی سیرت چھلکے۔ جب تک یہ نہیں ہم کریں گے، دشمن ہمیں للکارتے رہیں گے اور پچھاڑتے رہیں گے۔ کامیابی کی صورت ہے کہ خلفائے راشدہ کا نظام آئے، اس ملک میں اسلامی نظام آئے، خلفائے راشدہ کا نظام آئے۔ اور اس وقت میرے ملک میں بڑی تحریک ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک زوردار نعرہ لگاؤ کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، دل سے کہنا ہے۔ وہ حضرت ہمارے قریب سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے، اس میں سے میں ایک اس کی سطر پڑھ رہا ہوں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا اتے دل دا پڑھدا کوئی۔ ٹھیک، ہم صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے رہ گئے، دل کا کلمہ پڑھنے والے چلے گئے۔ ہم نعرہ مارنے والے ہیں، ہمارے نعرے حق سچ کے، تکبیر حق سچ کا، رسالت حق سچ کا، حیدری حق سچ کا، نعرہ خلافت حق سچ کا نعرہ۔ لیکن اس وقت اس نعرے نے پوری قوم کو بیدار کیا ہے۔ میں جب عراق گیا اور عراق میں حضور غوث پاک کے دربار در بار میں حاضری کے لیے ہم جانے لگے تو وہاں ہوٹل پر کام کرنے والے لوگ، یہ ہے ایک کامیابی کی علامت۔ میں واللہ جمعہ کا روز ہے آپ کے پاس کھڑا ہوں، جب انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی
تو اندازہ لگایا پاکستانی ہے. تو ہوٹل والے کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ. میری نوجوان قوم، نوجوان نسل، اس وقت تیرے ملک کی اہل سنت کی حق سچ کی علامت کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ. ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں آقا، یہ تیری ذات پر، تیرے اوپر نازل ہونے والے کلام پر اور تیرے اصحاب پر اور تیری آل پر جو کوئی بھی مجرمانہ غلطی کرے گا، ہم لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے آنے کا مقصد اس پلیٹ فارم پر حکومت کو بھی ریکارڈ کرانا ہے کہ آپ جتنی تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرو. مسلمان نہیں برداشت کرتے، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے آپ کو سچا پکا مستقبلی بنائیں، مسلمان بنائیں. اور طریقے کے اندر میں اپنے آخری جملے انہی پر اکتفا کرتا ہوں.